بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی آمد تھی۔ ایک دن مولوی صاحب کی بڑی بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں جبکہ ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میری بیٹی، ابھی بہت دن باقی ہیں، چاند رات میں اپنی بیٹیوں کو سب کچھ لے دوں گا۔ مولوی صاحب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران اذان کی آواز بلند ہوئی اور وہ جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے بیٹھے تھے ان کو موقع مل گیا اور وہ فوراً مسجد کی طرف چل دیے۔ اور پھر عید سے ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں جس کا کسی کو کوئی احساس ہو۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں بہت ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہو سکا تو سوچا، آج تک منطق کا جتنا علم میں نے پڑھا ہے سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹی، بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے، لیکن دڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ بھی تو پوچھ سکتی ہے کہ آپ قربانی بھی تو نہیں کر رہے۔ خیر، خیالات کے مینار بنتے اور گرتے رہے، اور انہی سوچوں میں مولوی صاحب گھر پہنچے تو بیٹیاں ہاتھ میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے اور آج وہ ہمیں سب کچھ لے دیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب کنگورا مار کر گھر میں داخل ہوئے تو ان کی اہلیہ سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، پیاز لے کر آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو شرمندہ اور خود بیٹیوں کے دل ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خیر، مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی بیٹی آنے لگی کہ ابا جان کو پرچی تھما دوں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھی، جو کہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا۔ بڑی بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی چھوٹی بہن ابا کو پرچی پکڑانے لگتی ہے، وہ اچانک آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ یہ سارا عمل مولوی صاحب کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مولون کے آنسو پیاز کے بہانے سیلے رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، انہیں لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڈ اور گنوار ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان، ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچھڑے بھی تو کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بچھڑے کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گی؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جو مولوی صاحب کے ذہن میں آ رہے تھے اس کی بیٹی نے جیسے سارے کاپی پیسٹ کر دیے ہوں۔ مولوی صاحب کو اپنی بیٹی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ بڑی عالم، فاضل اور سمجھدار لگ رہی تھی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پاک کا شملہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گیا۔ اس وقت وہ خود کو بے تحاشا ناکام باپ سمجھ رہا تھا، جو عید پر بھی بچوں کی معصوم خواہشات کو پورا نہ کر سکا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر پر لیٹ گیا، اور وہاں ہونٹ سی لیے اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو اور برس لو، ورنہ غم کے اندر کا یہ سونامی مجھے مار ہی ڈالے گا۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے، یہ دھماکہ سب کچھ سمجھا گیا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہوتی ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ ان لوگوں کی نہ تو کوئی تنخواہ ہوتی ہے اور نہ ہی آمدن کا کوئی ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 میں تو خرید لیتے ہیں،
मगर किसी गरीब की मदद न करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों रुपए में खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग ले तो फिलासफर बनकर उसको लेक्चर देते हैं। याद रखिए, इंसान इंसानियत से है और इंसानियत का आला तरीन दर्जा दूसरों का दुख और तकलीफ अपने अंदर महसूस करना है। सिर्फ अपनी जरूरियात को पूरा करना और खुद तक अपनी जिंदगी को महदूद करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। आए आज हम अहद करें कि कम अज कम इस मौलवी को हर सूरत खुशहाल रखेंगे जो पूरा साल पूरे मोहल्ले की इमामत करवाता है। लेकिन इस कदर अहम तरीन जिम्मेदारी अदा करने वाला शख्स ईद के रोज अंदर से परेशान होता है और हम इस रोज भी इसके चेहरे पीछे छुपे हुए करब को नहीं पहचान सकते। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। कासिम अली स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर इस वीडियो और इसमें छुपा हुआ पैगाम आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।